تاریخ گواہ ہے کہ سندھ کی ثقافت جسے ٹوپی اجرک اور پٹکا کہا جاتا ہے اس پر اگر کسی نے آنچ بھی آنے دی یا اگر کسی نے وہ اچھالنے کی کوشش کی تو اس پر کئی لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، نسل در نسل جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور نہ تھمنے کا نام لیتے ہیں، اور یہ تکرار ختم ہونے کا نام اسی لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ پگڑی، ٹوپی اور اجرک اچھالا گیا ہے۔ اس ثقافت پر نسل در نسل جھگڑے چلتے ہیں، یہ سندھ میں روایت بن چکا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کی پگڑی اتاری گئی، ٹوپی اس کی اتاری گئی، اجرک اس کا اتارا گیا، لیکن اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ واردات ان کے ساتھ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کا عادی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ عادی ہوتا تو اس کا نوٹس بھی لیتا اور مڑ کر ضرور دیکھتا کہ میری سر پر جو ٹوپی رکھی گئی تھی کس نے اتاری ہے، کس میں یہ مجال ہو گئی کہ سندھ کی ثقافت میرے سر سے اتار دے اور گلے میں پڑا ہوا اجرک بھی میرے گلے سے اتار دے۔ لیکن موصوف سندھ سے تو تعلق رکھتا ہے، لیکن اسے سندھ کی ثقافت اور روایت کا شاید علم ہی نہیں ہے۔ سندھ کی ثقافت اور سندھ کی روایت کیا ہوتی ہے، اگر علم ہوتا تو شاید یہ موصوف ضرور وہاں پر کھڑے ہو کر نوٹس لیتا، لیکن یہ میڈیا پر خبر آئی تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کافی گمبھیر ہو جائے اور اس معاملے کا نوٹس بھی لیا جائے کہ یہ حماقت اور حرکت کس نے کی ہے۔ ہوا یوں کہ سندھ کے گورنر سکر ایکسپریس ٹرین کے ذریعے روڑی اسٹیشن پہنچے، وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان اور بیوروکریٹس نے ان کا استقبال کیا۔ سکر پہنچے تو وہاں پر بھی ان کا استقبال کیا گیا، وہاں پر انہیں اجرک، ٹوپی اور شال پہنائی گئی، لیکن ان کے ساتھ جو شاید پی ایس او تھے یا ان کے جو اسٹاف آفیسر تھے ان کے جانب سے پہلے گورنر سندھ نیال ہاشمی کی جو ہے وہ اجرک کھینچی گئی، اور اجرک کھینچنے کے بعد جب وہ چل رہے تھے تو اس کی ٹوپی بھی سر سے اتار دی گئی، ورنہ روایتی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ گورنر صاحب مہربانی کر کے اپنی ٹوپی ہمیں اتار کے دے، کیونکہ یہ بالکل ہی منافی ہے، روایت کے خلاف ہے کہ جاتے ہوئے کسی کی اس طرح پگڑی اچھالی جائے۔ یہ پگڑی اچھالنے کے برابر ہے، اور شاید گورنر سندھ کو اسی ثقافت کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہاری ہیں اور سندھ سے تعلق ضرور رکھتے ہیں، لیکن سندھی ثقافت سے وہ اتنا پیار اور لگاؤ نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہوتے تو اس معاملے کا نوٹس ضرور لیتے۔